اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی کچھ چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمنی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس آپ ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مختصر تشریح سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سوچے اور حق اور ناحق کے درمیان تمیز کر سکے۔ جو آدمی اپنی اس فطری صلاحیت کو استعمال کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جو شخص اس فطری صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا وہ ہدایت نہیں پاتا۔ آدمی کے سامنے جب حق آئے تو فوراً اس کے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے۔ اس وقت اس کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ اگر وہ حق کا اعتراف کر لے تو اس کا ذہن صحیح سمت میں چل پڑتا ہے اور وہ حق کا مسافر بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ کوئی مصلحت یا کوئی نفسیاتی پیچیدگی اس کے سامنے آئے اور وہ اس سے متاثر ہو کر حق کا اعتراف کرنے سے رک جائے تو اس کا ذہن اپنے عدم اعتراف کو جائز ثابت کرنے کے لیے باتیں گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے برے عمل کو اچھا عمل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور جو لوگ اس قسم کی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جائیں وہ کبھی بھی حق کا اعتراف نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اسی حال میں مر کر وہ خدا کے یہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ اپنے کیے کا انجام پائیں۔ خلاصہ کلام یہ، ہیرا پھیری کے ساتھ زندگی مت گزاریے۔ حق سامنے آ گیا، حق کو قبول کر لو، بس۔ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، علی الراس والعین۔ اب آگے پیچھے سوچو مت کیا ہو رہا ہے۔ پوری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے۔ اس لیے
سچوں کا ساتھ بھی دینا، سچوں کے ساتھ بھی رہنا، اور جو کر رہے ہیں ہم اس میں دیکھنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، قرآن اور حدیث کے مطابق کر رہا ہوں نہیں کر رہا۔ بس یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ یہ سوال ہے کہ سب سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ قطب، ابدال، ولی کون ہے؟ وہ آدمی ہے، وہ عورت ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارے، بس وہ ہے سب سے بڑا اللہ والا آدمی۔ اس لیے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔